کام کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن بچوں کا کام کرنا، اسکول آ کے کتاب کاپی کے ساتھ پڑھنا، یہ ان کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جا کے کام پہ لگ جائیں۔ ہمارے 2009-10 کی بات ہے، شروع کے سال تھے کہ ٹیچرز کی سیلریز دینی تھی اور پیسے نہیں تھے، اور FBR نے ہمیں ٹیکس ایگزیمپٹڈ اسٹیٹس دیا ہوا ہے۔ جو لوگ بھی ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں ان کو وہ FBR سے ٹیکس ریلیف ملتا ہے، کیونکہ ہم ایز اے NPO ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہیں۔ لیکن LDA میں نقشہ جو پاس کرانا تھا، اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے، یا شاید کوئی بہت بڑی سفارش بھی چلتی ہو، جو کہ میرے پاس تو اللہ کے سوا کوئی سفارش نہیں ہے۔ تو 2 سال انہوں نے چیزیں لٹکاتے رہے، تو وہاں پہ حاضریاں میں دیتی رہی، تو اس سے یہ ہوا کہ کام ہوا، لیکن وہ جو 40 کروڑ تھا وہ 70 کروڑ پہ پہنچ گیا۔ میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں نر MS چینل۔ آج ہمارا موضوع ہے تعلیم سے متعلق، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی کیا حالت ہے۔ 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جنہیں اسکولوں میں ہونا چاہیے، اور صرف پنجاب صوبے میں جہاں کہتے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے، وہاں 1 کروڑ بچے تقریباً اسکولوں سے باہر ہیں، اور حکومت کی جو تعلیم پہ اخراجات ہیں وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ 2% آف GDP سے بھی کم پاکستان کی حکومتیں تعلیم پہ خرچ کرتی ہیں، جبکہ سٹینڈرڈ ہے دنیا میں کہ کم سے کم 4% GDP کا تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے حکومتوں کو، اور بعض ملک جنہوں نے بہت ترقی کی ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ 8-10% GDP کا تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس ایسے تاریک ماحول میں جہاں پر تعلیم کی حالت اتنی ناگفتہ بے ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی جو انفرادی کوششوں سے پاکستان میں تعلیمی سیکٹر میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور بلا معاوضہ انجام دے رہے ہیں، ایک ایسی ہی شخصیت آج میرے ساتھ ہیں، مس فرادیبہ، جو 21 سال سے تعلیمی شعبے میں ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں، سوشل ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں۔ غریب بچوں کو، غریب طبقے کے، سفید پوش طبقے کے بچوں کو مفت تعلیم دینے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اسی کام کے لیے۔ فرادیبہ جو ہیں یہ PhD کیے ہوئے ہیں جینڈر سٹڈیز میں، اور ان کا کوئی اور مشغلہ نہیں، صرف ایک ہے کہ یہ ایک ٹرسٹ چلا رہی ہیں، عالم بی بی ٹرسٹ لاہور میں، اس کے تحت اسکول چلا رہی ہیں اور اس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہم خود انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ فرا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اس وقت آپ کا جو ٹرسٹ ہے اور اسکول ہے اس کی تفصیل تھوڑی ہمیں بتائیے۔ بہت شکریہ آپ کا عدنان صاحب کہ آپ جیسے کریڈیبل اس شعبے کے لوگ یہاں پر آ کے اس ادارے کو دیکھیں اور ہمیں اپنے کام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیں۔ عالم بی بی فاؤنڈیشن اس وقت 2 اسکول چلا رہی ہے، ایک یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفینس روڈ پہ، دوسرا نارووال روڈ مریدکے میں۔ دونوں اسکولس میں ہمارے پاس آن کیمپس کوئی 1000+ اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ تمام وہ بچے ہیں جن کے والدین ان کو پڑھا نہیں سکتے، اور اگر یہ بچے اسکول نہیں آتے تو گلیوں میں پھر رہے ہوتے، تھوڑے بڑے ہونے کے بعد کسی دکان پہ، کسی جگہ پہ کام پہ ڈال دیے جاتے۔ کام کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن بچوں کا کام کرنا، اسکول آ کے کتاب کاپی کے ساتھ پڑھنا، یہ ان کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جا کے کام پہ لگ جائیں۔ تو ان بچوں کو اسکول سے یونیفارم، کتابیں، اسٹیشنری، دوپہر کا کھانا اور صحت کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ اور 300+ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں ہیں، کیونکہ جو عالم بی بی کا ویژن ہے وہ 2 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بچے نرسری کلاس میں انرول ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونے تک سپورٹ کریں گے۔ اسکول 10ویں جماعت تک ہے، لیکن 10ویں کے بعد جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ہم ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ دیتے ہیں، جس میں وہ پڑھائی کرتے ہیں۔ جو پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور ضروری نہیں کہ سب بچے پڑھائی کے لیے پیدا ہوں، ہم ان کو اسکل ٹریننگ کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اسکالرشپ عالم بی بی دیتا ہے۔ تو وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، جب اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہیں، کام سیکھنے والے کام سیکھ لیتے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے باعزت طریقے سے روزی کمانے لگتے ہیں، وہاں تک ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کے جو فارغ التحصیل بچے ہیں اسکولوں کے، ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہوگی؟ ہمارا جو پہلا بچہ میٹرک جس نے عالم بی بی سے کیا وہ 2016 میں تھا، تو اب 2026 ہے۔ میٹرک کے بعد جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ان کو
MA کرنے تک 6-7 سال لگے, پھر انہوں نے پروفیشنل کوئی کورس کیا جنہوں نے کام سیکھنا تھا. تو اب ہمارے پاس الحمدللہ کوئی 500 کے قریب ایسے بچے ہیں جو فارغ التحصیل اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے لیے بھی ارن کر رہے ہیں. اور ان کو ہم نے عالم بی بی میں یہ سکھایا تھا کہ بیٹے جس معاشرے میں لوگ پے بیک نہیں کرتے وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. آپ کو آج ادارے نے سپورٹ کیا ہے, جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کسی ایک بچے کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ واپس اپنے ادارے کو پے بیک کیجیے گا کہ وہ آپ جیسے ایک اور بچے کو پڑھا سکے. تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہر مہینے وہ اپنی آمدن میں سے جتنی ان کی گنجائش ہے وہ پیسے عالم بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. جی. اور کچھ جو ہیں جن کے پاس اسکل ہے وہ اسکل ہمارے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, جو ٹائم دے سکتے ہیں وہ ٹائم دے دیتے ہیں. تو ان کا یہ جو جیسچر ہے کہ جس ادارے نے انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیا وہ اس ادارے میں پے بیک کر رہے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, وہ گیونگ موڈ ان کے اندر آ گیا ہے. تو آپ نے جو یہ اس وقت اسکول چلا رہی ہیں اس میں جو اساتذہ ہوں گے ان کو تو آپ پیمنٹ کرتی ہوں گی یا وہ بھی رضاکار ہیں؟ جو لوگ آپ کے ساتھ کسی بھی پروجیکٹ میں ہوتے ہیں ویلفیئر کے, ہمارا ذاتی خیال ہے کہ کچھ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کو پیٹ لگا ہے. اگر کوئی والنٹیئرزم کرے گا تو ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ روزانہ اتنے بجے آئے, یہ ہماری کورس آؤٹ لائن ہے, اس کو اتنے ٹائم کے اندر پورا کرے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ سب سیکھیں جو ایک اسکول میں سیکھنا چاہیے اور ایک سسٹمیٹک اس کی فنکشنالٹی ہو, تو آپ کو ہمیشہ لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو آپ لے کر آئیں ٹیم میں وہ اس کو صرف ایک جاب سمجھ کے نہ کریں بلکہ ان کے اندر بھی وہ پیشن ریفلیکٹ ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدمت کا جذبہ ہو. تو ہمارے یہاں پہ تمام لوگ جو اس ادارے میں ٹیم کا حصہ ہیں ہم ان کو پے کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے مارکیٹ میں جو ایک کمپیٹیٹیونیس ہے سیلری کی اس میں ہم ان کو لے کر رکھیں تاکہ یہ محسوس نہ وہ کریں کہ وہ ایک اچھا کام جو ہے اس کا حصہ ہیں اور ان کو اتنی زیادہ کمپنسیشن بھی نہیں مل رہی. تو کوشش یہ ہے کہ وہ اس علاقے میں جہاں ہم ہیں اس کے اکارڈنگلی ان کو سیلری ملے. اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم ایجوکیشنل الاؤنس دیتے ہیں کہ جو آپ پڑھ کے آئے ہیں آپ اس سے آگے بھی خود کو گرو کریں. جب ٹیچر گرو کرتا ہے تو بچہ گرو کرتا ہے, تو وہ ایجوکیشنل الاؤنس سے اپنی ڈگریز امپروو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی ٹیچر کو اگر کوئی ایمرجنسی کوئی مسئلہ ہو تو قرض حسنہ بھی یہاں سے دیا جاتا ہے. اس کے بعد ٹیچرز کی ونٹر اور سمر میں کیمپ لگتے ہیں ٹریننگ کے, ادروائز ہر مہینے ریگولر ٹریننگز رہتی ہیں تاکہ ہمارے ٹیچرز اپڈیٹ رہیں کہ ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے اور جو ان کے بچے ہیں وہ ان تک کیسے اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ کا یہ جو 2 اسکولوں کا سیٹ اپ ہے اور جس میں 1000 بچے ہیں اس پہ تو بہت کرنٹ ایکسپینڈیچر بھی بہت ہوں گے, آپریشنل کاسٹ بھی بہت ہوگی, ہر مہینے آپ کو بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہوگا. تو یہ اندازاً آپ کا بجٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کو کہاں سے پیسے آتے ہیں یہ سارے؟ عدنان بھائی اس وقت اگر ہم کہیں تو ہمارا کوئی 8 ملین جو ہے وہ ایک مہینے کا ٹوٹل کاسٹ ہے. 80 لاکھ روپے مہینہ آپ خرچ کر رہی ہیں ویلفیئر کے کام پہ. جی, یعنی تقریباً 10 کروڑ ہی ہو گیا نا. جی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں سالانہ. جی سالانہ بالکل. 10 کروڑ. اور پہلے دن سے لے کے ابھی تک جو لوگ ہمارے ایجوکیشن کے ویژن پہ بلیو کرتے ہیں یہ انڈیویجول ڈونیشن سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور ہماری اب خواہش اور کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ انسٹیٹیوشنز جن کا CSR ہوتا ہے وہ جڑ سکیں یا کچھ اور. CSR کیا ہوتا ہے؟ CSR کمیونٹی سوشل رسپانسبلٹی, جو کہ ہر ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بجٹ کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ پیسے کمیونٹی کی ویلفیئر پہ لگانے ہی ہوتے ہیں. دیٹ از مینڈیٹری. بزنس کمپنیز ہیں, جی بزنس کمپنیز جو ہیں جو پروفیٹیبل کام کرتی ہیں. تو ابھی کسی کے ساتھ ہوا ہے آپ کا ایسا؟ ابھی تک تو نہیں ہوا, لیکن ہماری کوشش جاری ہے کہ کسی کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ریگولر سورس آف آپ کی ڈونیشن بن جاتا ہے اور وہ ایک اماؤنٹ بھی ٹھیک ہوتی ہے. تو ایک سرٹن بجٹنگ کرتے ہوئے پھر اس سے آپ ذرا ریلیکس فیل کرتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسے بزنس جو CSR کرتے ہیں وہ جڑ جائیں یا کچھ ایسی آرگنائزیشنز جو ایجوکیشن میں سپورٹ کرتی ہیں تو ان کی نیٹ ورکنگ میں ہم آ جائیں اور وہ ایک سپورٹ ہو سکے. تو آپ اتنا فنڈ جو ہے آپ
آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یا آپ اکیلے کرتی ہیں؟ جی فی الحال تو اللہ کی مدد کے ساتھ میں ہی کرتی ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم فنڈ ریزنگ کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنا سکیں تاکہ وہ اور زیادہ آرگنائز طریقے سے ہو سکے, لیکن ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہمارے بچوں پہ ہی لگ جاتے ہیں, اور ابھی اگر ہمارے پاس تھوڑے ایکسٹرا پیسے آئیں تو ہم مارکیٹنگ یا فنڈ ریزنگ کی چھوٹی سی ٹیم بلڈ کریں گے, کیونکہ ہماری جو مینیفیسٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 10% سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نہیں رکھیں گے. 90% جو ہمارا بچہ بینیفیشری ہے اس پہ جانا چاہیے, تو وہ بھی بینیفیشری پہ ہی چلا جاتا ہے. وہ 10% جو ہم ایڈمنسٹریٹو کاسٹ, ہم جسے فنڈ ریزنگ کہہ سکتے ہیں, اس میں بھی نہیں کر سکتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فنڈز کم پڑ جائیں اور مشکلات؟ جی اس کام کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس, چیلنجز سب کچھ آتا ہے, اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, لیکن آپ یقین مانیے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا, ہمارے 2009-10 کی بات ہے, شروع کے سال تھے, کہ ٹیچرز کی سیلریز دینی تھی اور پیسے نہیں تھے. سیٹرڈے کا دن تھا اور میں نے ٹیچرز سے کہا ہوا تھا کہ منڈے کو آپ کو سیلریز مل جائیں گی, کیونکہ ہم نے اسی کمیونٹی سے ہی کچھ ان بچیوں کو ایز اے ٹیچر لیا جو پڑھ کے گھر بیٹھی تھی, کہ پیرنٹس کہتے تھے کہ باہر جاب نہیں کرنی. صحیح ہے. تو یہ چونکہ اسکول ہمارا ان کی کمیونٹی میں تھا, اور پھر اس کی ایک امیج بھی تھا کہ یہاں پہ ایک بہت اچھا ماحول ہے. ابھی بھی ہمارے پاس ایسی بچیاں بھی ٹیچنگ کری ہیں جن کے پیرنٹس ان کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیتے تھے. وہ یہاں کے بی اے کیا تو بی ایڈ کر لیا, ایم اے کر لیا, اور وہ پڑھا رہی ہیں. تو سب کو ان پیسوں سے انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے, سیلری آئے گی تو انہوں نے کیا کرنا ہے. کسی کی کمیٹی ہے, کسی نے گھر کا کرایہ دینا ہے, کسی نے گروسری کرنی ہے. تو میں بہت فکر مند بیٹھی ہوئی تھی, اور اچانک میں نے اوپر دیکھا, اور ایک نظر میں نے اس خدا سے التجا کی کہ منڈے کو پیسے دینے اور پیسے نہیں ہیں. اور آپ یقین مانیں اگلے لمحے میرا فون بجا, اور اس پہ ایک خاتون نے کہا کہ آپ فرا دیبا ہیں؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا تھا کسی سے آپ کا, میں کچھ ڈونیشن دینا چاہتی ہوں, تو آپ کب لے لیں گے؟ تو ایسے نارملی ہوتا نہیں, لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے پیسے آپ ڈونیٹ کر رہی ہیں, تو انہوں نے ایگزیکٹ وہ پیسے بتائے جو ہمیں چاہیے تھے. تو بہت اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے صرف ایک اس نگاہ اور اس التجا سے دور تھا. وہ جیسے ہی میں نے کی اس کی مدد آن پہنچی, اور پھر یہ سلسلہ ہمیشہ رہا. اس میں ہم نے یہ ڈیل کر لی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فائنینشیل پارٹنر ہیں اور میں مینیجریل پارٹنر ہوں. تو فائنینس کہاں سے آئے گا یہ اس کا کام ہے. میرا کام ہے کہ جو ہے اس کو ایمانداری سے مینیج کرنے کی کوشش کروں. میں انسان ہوں, میں صرف کوشش کر سکتی ہوں. تو اب میں جو یہ چیزیں ہیں ان کو جو میری استطاعت ہے اس کے مطابق مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پیسے کہاں سے آنے ہیں, کیسے آنے ہیں, وہ میرے پروردگار اس کا سبب بنا دیتا ہے. جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا, جب ضرورت ہوتی ہے وہاں سے آ جاتے ہیں. غیب سے بھی مدد آ جاتی ہے, کیونکہ جو کام ہے یہ اس کا ہے. جو آپ کو فنڈز دیتے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ آپ صحیح خرچ کر رہی ہیں, تو آپ کے پاس کوئی آڈٹ, کوئی ایسی اوتھینٹک چیز ہوتی ہے جو آپ شو کر سکیں؟ ہم ہر سال آڈٹ کراتے ہیں. اچھا. اس آڈٹ کے ریٹرنز جو ہیں وہ ایف بی آر میں جاتے ہیں, اور ایف بی آر نے ہمیں ٹیکس ایگزیمپٹڈ اسٹیٹس دیا ہوا ہے. جو لوگ بھی ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں ان کو وہ ایف بی آر سے ٹیکس ریلیف ملتا ہے, کیونکہ ہم ایز اے این پی یو ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہیں. اس کے بعد یہ کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے, جو بھی ہمارے پاس ڈونیشنز آتی ہیں وہ بینک میں جاتی ہیں. کیش ان ہینڈ زیرو ہوتا ہے, اور جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ ساری بھی بینک سے جاتی ہیں. اس کے بعد یہ کہ ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سافٹ ویئر پہ بنتے ہیں, اور جو کسی کو بھی دل جب بھی چاہے کہ وہ آ کے دیکھے کہ ہماری کرنٹ فائنینشیل پوزیشن کیا ہے یا ہم نے کیا اکٹھا کیا, کیا خرچ کیا, وہ آ کے دے سکتے ہیں. ہمارے سپورٹرز اور ہمارے ڈونرز کے لیے یا کوئی ڈونر اگر آپ سے یہ تقاضا کرے کہ ہمیں آپ, تو آپ اسے سافٹ کاپی کے طور پہ بھی بھیج جی, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جس کو جو دیکھنا ہو یا چاہیے ہو, دے آر مور دین ویلکم, کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو, دیکھا جا سکے کہ اگر ہم کہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں تو وہ صحیح جگہ پر لگ بھی رہا ہے کہ نہیں. اب آپ نے یہ 12 کنال کی ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی ہے ڈیفینس روڈ پہ, جس میں 600 بچے ہیں تقریباً تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اس پہ تو بہت خرچہ آیا ہوگا. یہ کیسے کیا آپ؟ جب بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جب یہ جگہ 12 کنال ہے, اس میں پہلے ہم ایک صاحب نے 4 کنال زمین کے پیسے دیے. اس کے بعد ہماری محترمہ ڈاکٹر صاحبہ جو کہ دسمبر میں جن کا وصال ہوا ہے,
انہوں نے 8 کنال کے لیے پیسے وہ کون دیے. ڈاکٹر قمرالنساء گجر خان سے تھیں. انہوں نے منو بھائی کا کالم پڑھ کے ہمیں 8 کنال زمین لے کے دی تھی جس پہ یہ اسکول بنا ہے. تو جب یہ 12 کنال آ گئی تو اس کے بعد اس کا بجٹ جو تھا وہ کوئی 50 کروڑ کے قریب تھا, بیسمنٹ پلس 4 فلورز ہیں اس کے. لیکن ایل ڈی اے میں نقشہ جو پاس کرانا تھا اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے, یا شاید کوئی بہت بڑی سفارش بھی چلتی ہو, جو کہ میرے پاس تو اللہ کے سوا کوئی سفارش نہیں ہے. تو 2 سال انہوں نے چیزیں لٹکاتے رہے, تو وہاں پہ حاضریاں میں دیتی رہی. تو اس سے یہ ہوا کہ کام ہوا, لیکن وہ جو 40 کروڑ تھا وہ 70 کروڑ پہ پہنچ گیا. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ پہلی فیز جتنے بھی پیسے, ہمارے پاس کوئی 5-6 کروڑ تھے, تو ہم نے پہلی فیز سوچی بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور, جو ابھی بن گیا ہے, جہاں ہم اپریل 26 میں شفٹ ہوئے ہیں, کرائے کے 2 اسکول سے یہاں پر آئے ہیں. سو ہمارے کانٹریکٹر نے کہا کہ جی 30 کروڑ ہوگا اس پہلی فیز کے لیے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جب تک 50% فنڈز نہ ہو آپ کو پروجیکٹ نہیں شروع کرنا چاہیے, یعنی 15 کروڑ. لیکن مجھے چونکہ 20 سال میں یہ ایمان رہا تھا کہ یہ اس کا کام ہے, نہیں رکے گا, اس پہ مشکل ٹائم آئے گا, کہیں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی, محنت بھی لگے گا جیسے ضائع ہو رہی ہے, سب کیفیات آئیں گی, لیکن وہ میری ذات اللہ کی ضرور کرے گی. تو انہی پیسوں سے کانٹریکٹر سے کہا آپ شروع کریں, آپ کی جیسے جیسے انسٹالمنٹ آئے گی ہم دیتے جائیں گے, کیونکہ انسٹالمنٹس میں پیسے دینے تھے. تو آپ یقین کیجئے کہ وہ 5-6 کروڑ سے جو شروع ہوا وہ اپریل 26 میں 30 کروڑ پوری پیمنٹ کر کے ہم یہاں آ گئے. اور بن گئی بلڈنگ, ماشاء اللہ بہت اچھی بلڈنگ ہے آپ کی. اور جو دوسری فیز ہے وہ 1st, 2nd اور 3rd فلور ہے, اس کے لیے ہمیں 40 کروڑ چاہیے. اور میری اپنے پروردگار سے دعا ہے کہ وہ جو ایک انیشل ہے کچھ اماؤنٹ جس سے ہم نے شروع کر دینا ہے وہ ہو جائے تو ہم شروع کر دیں گے, اور کام کے ساتھ ساتھ جتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہمارے تک پہنچ جائیں گے. وہ پیسے تو ان بچوں کے پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی جیبوں میں, بس یہ ہے کہ انہوں نے یہاں ڈیلیور کرنے ہیں, تو بس وہی ٹائم چاہیے جس میں ڈیلیوری ہے. اور آپ کو میں یقین مانیں 21 سال کے بعد ایک لائن صرف یہ کہوں گی کہ اگر آپ اس کا کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. آپ تو مجھے لگتا ہے کہ 40 سال کی تقریباً ہیں, جی. تو آپ نے تو کیا بچپن سے ہی کام شروع کر دیا تھا؟ جی 19 سال عمر تھی, بی اے کے امتحان دیے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ میرے پلان میں اپنے میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ سے یہ کام کرایا جائے گا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. موٹیویشن کیا تھی آپ کو؟ جی مجھے کوئی شوق نہیں تھا, نہ میری کوئی انسپائر کرنے والی پرسنالٹی زندگی میں تھی. صرف یہ تھا کہ میں بنیادی طور پہ مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے, اور مجھے مختلف جگہوں پہ نکل کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا شوق ہے. تو بی اے کے امتحان کے بعد میں نے سوچا جو چھٹیاں ہیں کیوں نہ جو لاہور کی پوش آبادیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں جا کے دیکھا جائے کہ ان بچوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے جب ماں کام پہ چلے جاتی ہے, باپ چلا جاتا ہے. تو میں نے نقشہ لیا اور جگہ ماں کی, تو میں روز ایک نئی جگہ پر جا کے بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے باتیں کرتی, کہانیاں سنتی, ان کی کچھ باتیں اچھی لگتی وہ لکھ لیتی. پھر یہ مجھے محسوس ہوا کہ بچوں کے لیے کوئی انسینٹیو بھی ہونا چاہیے. پھر میں کچھ کینڈیز کچھ بسکٹس رکھ لیتی تھی کہ وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان کو انسینٹیو ہو کے یہ باجی ہمیں دے کے جائیں گی. تو ایک دن جب میں کچا جیل روڈ قائد ملت کالونی جہاں پہ یہ اسکول شروع ہوا تھا وہاں پہ گئی تو ایک آدمی نے 40 کمرے بنا کے ایک فیملی کو کرائے پہ دیے ہوئے تھے, اور ان سب کا آگے مشترکہ صحن تھا. تو وہیں پہ بچے سارے کھیلتے ہوتے تھے. میں گئی, میں نے ان کو اکٹھا کیا, ادھر ایک مین درخت تھا اس کے نیچے ہی ہم بیٹھ گئے جس کی چھاؤں میں بچے کھیل رہے تھے. تو میں باتیں کری ان سے, اور وہ اپنی کہانیاں کہ میری ماں کیا کرتی, باپ کیا کرتا ہے, ہم سارا دن کیا کرتے ہیں, یہاں کھیلتے رہتے ہیں. تو میں نے دیکھا ایک بچہ جس نے پاجامہ بھی نہیں پہنا ہوا وہ میرے کینڈیز بسکٹس والے بیگ کو دیکھ رہا ہے. تو میں نے سمجھا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ابھی مل جائیں, کیونکہ ہم نے تو بچپن سے یہی کنڈیشننگ دیکھی ہے کہ بھوکے کو چاند میں بھی روٹی نظر آتی ہے. تو میں نے کہا بیٹے یہ آپ کے لیے ہیں, لیکن جب میں جانے لگوں گی تو ابھی نہیں میں دے سکتی. مجھے تھا بھاگ جائیں گے لے کے. تو جو اس کا جواب تھا وہ میرے لیے ٹرننگ مومنٹ تھا, اور وہ میرے پروردگار نے ایسے ہی پلان کیا ہوا تھا. اس نے کہا مجھے کینڈیز بسکٹس نہیں چاہیے, میں نے لکھنا ہے, یہ پیپر پینسل دے. تو میرے پاس نہ کوئی فائنینسز تھے, میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی, میں ایک اسٹوڈنٹ تھی, میرے پاس صرف پاکٹ منی ہوتی ہے, نہ کوئی ایکسپیرینس تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گی.
تو میں اگلے دن گئی, میں نے انہیں بچوں کو اکٹھا کیا, اسی درخت کے نیچے ہم بیٹھ گئے, درخت پہ بورڈ لگایا اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس پروجیکٹ کی ابتدا ایک درخت کے نیچے ہوئی؟ جی بالکل. کس چیز کا درخت تھا وہ؟ برگد کا درخت تھا. برگد کا درخت تو ویسے بھی مشہور ہے لوگوں کو اپنے نیچے سنبھالنے کے لیے. تو آپ کو زیادہ چیلنجز کیا پیش آتے ہیں؟ فنڈنگ کا تو ایک چیلنج ہے ہی کہ ہر وقت آپ کو ایک اپنا وہ سسٹم چلانے کے لیے فنڈز چاہیے. بچوں کو اسکول میں لا کر پڑھانے میں یہ جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا, اس چلانے میں بھی کوئی بڑا چیلنج ہوتا ہے؟ جی اس میں بھی چیلنجز ہیں. ایک تو شروع میں جو چیلنج تھا جو 6-7 سال رہا کہ بچوں کو لے کے آتے تھے اور پیرنٹس ان کو لے جاتے تھے. ڈراپ آؤٹ تھا کہ ہم نے ان کو پڑھا کے کیا کرنا ہے, انہوں نے 4 جماعتیں پڑھ کے بھی تو کام ہی سیکھنا ہے, تو ابھی سے ہی کام سیکھ لیں, اور اسکول جا کے پھر آپ ان سے فیسیں مانگیں گے, ہمیں کوئی نہ کوئی خرچہ ڈال دیں گے. تو وہ 6-7 سال ایسے ہوتا رہا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسکول جو ہے یہ ہے, ہم سے کچھ چارج بھی نہیں کر رہا, اور ہمارے بچے کو یہاں کھانا بھی مل جاتا ہے اگر وہ گھر سے بھوکا جاتا ہے, اور اگر بیمار ہے تو وہاں ڈاکٹر بھی بیٹھتا ہے جو اس کے وقت پہ دوائی دے دیتا ہے, اور پھر یہ اسکول والے تو کہہ رہے ہیں 10ویں کے بعد بھی بچے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہمارا امیج ایسے بلڈ ہوا کہ اب الحمدللہ ہمارے پاس سیٹس کم ہوتی ہیں اور ہمارے پاس بچے زیادہ آ جاتے ہیں, اور ہمارے لیے سارے بچے برابر ہیں. صرف ایک کرائیٹیریا ہم نے ابھی تک رکھا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ نے ماہانہ لیبر کی ایک تنخواہ طے کی ہے, ان کی ٹوٹل آمدن اتنی ہو تاکہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو یہ فیسلٹی مل سکے. اچھا, یہ بہت سے این جی اوز ہیں اور ادارے ہیں جو کہیں نہ کہیں ٹرسٹ چلا رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں. حکومت کے بھی اسکول ہیں, اب تو حکومت جان چھڑا رہی ہے, آؤٹ سورس کر رہی ہے. لیکن یہ کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے, ایک تو یہ کہ اس میں مفت تعلیم ہے اور غریب لوگوں کے لیے, محنت کش مزدور لوگ جن کی ایک خاص لیول کی تنخواہ ہے, اس سے زیادہ ان کی آمدن نہیں ہے. جی. اور اس میں کوئی آپ کے تعلیمی نظام میں خاص کوئی منفرد بات ہے جو عام اسکولوں سے ہٹ کر ہو؟ سر ہمیں اس کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ماڈل ہے اس کا نام ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ ماڈل. یعنی کہ آپ جب بچے کے ساتھ کام کریں تو محض صرف اس کی تعلیمی سرگرمی کے اوپر کام نہ کریں, بچے کو ہولسٹیکلی آپ گرو کریں. وہ ایک ایموشنل بینگ ہے, وہ ایک بایو بینگ ہے, وہ انٹلیکچوئل بینگ ہے, اس کی وہ ایک مورل بینگ ہے. تو اس کے جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں ان سب کو ساتھ کولیکٹیولی لے کے چلیں. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا ارلی ایئرز ہیں, 8ویں سال تک کا بچہ جو کہ ارلی ایئرز میں آتا ہے, پری اسکول میں آتا ہے, ہم سب سے زیادہ فوکس اس پہ کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں بھی جو ڈیولپڈ ماڈل ہیں ایجوکیشن کے جن کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں, وہاں بھی سب سے زیادہ محنت فاؤنڈیشن ایئرس پہ کی جاتی ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی آپ بیسٹ پروفیسرز تو لگا دیتے ہیں یونیورسٹی میں, بیسٹ ٹیچر کہتے ہیں یہ ہائی اسکول کو پڑھائے گا, اور جو بیس ہے بچے کی وہاں پہ ہم جو پارٹ ٹائم ٹیچر ہے جو شوقیہ ٹیچنگ کرنا چاہتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں, کوئی بات نہیں بچہ ہے. لیکن تمام سائیکالوجی کی رپورٹس اور جو ایویڈنس ہیں ریسرچز کے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ 8 سال تک بچے کی ہیبٹس بن جاتی ہیں, اس کے بیہیویئرل پیٹرن بن جاتے ہیں, اس کا مائنڈ شیپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ صرف گرو کرتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ایڈلٹ ہو کر بہت کم امکان ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیزیں آپ کر سکیں. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لرن کرنا مشکل نہیں ہے جتنا ان لرن کرنا مشکل ہے. تو آپ کے سسٹم میں اس ہولسٹک یعنی تربیت پہ بھی خاص طور جی, تو ہمارا جو ہے وہ جتنا تعلیم پہ فوکس ہے اتنا ہی تربیت پر ہے. وہ کیسے کرتے ہیں آپ تربیت؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس جو ارلی ایئرز ہیں, ایک تو جب بچہ انرول ہوتا ہے تو وہ سیدھا کلاس روم میں نہیں جاتا. یہ پاکستان میں واحد جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اس کی مینٹل اسکریننگ ہوتی ہے. ہمارے پاس چائلڈ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں جو یہ دیکھتی ہیں کہ بچے کا ایک تو ہوتا ہے فزیکل ڈس آرڈر جس کو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کہ اس کا کوئی ADHD, ڈسلیکسیا, شارٹ ٹیمپر, اٹینشن سیکنگ, اٹینشن سپین یا ہائپر ایکٹیویٹی بچے کی جو ہے وہ ایک پرابلم ہوتا ہے جس کو ہم بالکل بادر نہیں کرتے. تو ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے 5 سال کا انرول ہونے کے لیے پہلے اس کی اسکریننگ ہوتی ہے. اگر اس کو کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو کسٹمائزڈ کریکولم میں پہلے وہ ٹائم اس پورے کو کور کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ مین اسٹریم کلاس روم میں جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ مین اسٹریم کلاس روم میں اس کے بغیر جائے گا تو ٹیچر بھی بہت ایکسٹرا ایفرٹ کرے گی اور سمجھے گی کہ یہ نالائق ہے یا یہ پرفارم نہیں کر سکتا. بچہ بھی ڈپریس ہوتا ہے کہ جی میں کیوں پرفارم نہیں کر رہا اور ٹیچر مجھے کیوں ڈانٹ رہی. حالانکہ وہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. اس کو ایک ارلی ڈائگنوز
اور ارلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ آپ مہیا کرتے ہیں. جو ہم مہیا کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ کلاس روم میں چلا جاتا ہے تو ہم لوگ پری اسکول میں کوئی ایگزامس نہیں لیتے, وہاں پہ کوئی ان کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ جیسے اسکول جاتا ہے ABC لکھنا شروع کر دیتے ہیں, الف بے لکھنا شروع کر دیتے ہیں, کاؤنٹنگ کر دیتے ہیں. ریسرچز بتاتی ہیں کہ لکھنا سب سے مشکل عمل ہوتا ہے اور وہ جو ہی بچہ اسکول جاتا ہے وہ شروع نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ہم نہیں کرتے. اس کے بعد ہمارے پاس فری آرٹ ہے کہ بچہ ایکسپریس کرے اپنے آپ کو, تاکہ اس کو ایکسپریس کرنا آئے, کمیونیکیٹ کرنا آئے. اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے ہم ان کے اندر کانفیڈنس, ایک ویژول لرننگ لے کر آتے ہیں کہ وہ اس کو کر سکیں. ہائیجین کے اوپر ان کی روز پریکٹس ہوتی ہے, خود کو صاف کیسے یہ رکھنا اتنے ہے. غریب طبقے کے بچے ہیں, وہ اس سارے اس میں کر لیتے ہیں, آپ لوگ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ. جو تو مسائل بھی ظاہر ہے زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ہیں, لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. جب ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ ان کو بلاتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں ہم یہ چیز کر رہے ہیں, آپ گھر اس کو ری انفورس کریں, تو وہ پیرنٹس کوآپریٹ کرتے ہیں. ہم بچوں کو, چھوٹے بچوں کو واش روم یوز کرنا سکھاتے ہیں, ان کو کھانا کھانا, چونکہ کچھ بچوں کو ہم دوپہر کا کھانا دیتے ہیں, کھانا کھانا سکھاتے ہیں. ان کو کلاس میں کوآپریٹ کرنا سکھاتے ہیں, ان کو ہم وقت کو مینج کرنا سکھاتے ہیں. اس کے لیے تو بہت سٹاف چاہیے ہوتا ہوگا. جی ہمارے پاس بالکل سٹاف سارا اس کے لیے. ہم نے بیسٹ ٹیچرز پری اسکول کو دیے ہوئے ہیں, بیسٹ فیسلٹیز ان کو ہیں, کیونکہ اگر فاؤنڈیشن صحیح بن گئی نا تو عمارت سے ہی بن ہی جائے گی, لیکن نیچے ٹیڑھ رہ گیا تو اوبر نہیں ہوگا صحیح. وہ ہماری, میں اس کی مثال دیتی ہوں کہ جو ایجپٹ میں پیرامڈس ہیں جو نیچے سے کھلے ہیں اوپر جا کے ٹائٹ ہوتے ہیں, ہمارے ہاں جو پیرنٹنگ یا جو تربیت ہے اس کا ماڈل یہ ہے کہ پہلے کھلا چھوڑ دو, پھر آہستہ آہستہ اوپر جاتے جاتے اسے ٹائٹ کر دو. اور حالانکہ اس کے ریورس ہونا چاہیے, شروع میں آپ ٹائٹ کریں, جو بچہ بڑھتا جائے آپ اس کو اسپیس دیتے جائیں. تو جس ٹائم پہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا کہ جاؤ تم کھیلو کودو, یا اس نے شرارت کر لی, اس نے بدتمیزی کر لی, کوئی بات نہیں, بڑا ہو کے سیکھ لے گا. سر یہ جملہ ہمیں زندگی سے نکالنا ہوگا کہ بڑا ہو کے سیکھ لے گا. یہ وہی جگہ ہے جہاں اس نے سیکھنا ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح سے پورا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے جس کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ اس کے ذریعے تعلیم اور تربیت دونوں لیتے ہیں. اس لیے ہمارے اسکول کا نام بھی عالم بی بی تعلیم و تربیت اسکول ہے, جو کہ پہلے روایتی طور پہ اسکولز میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی. بہت آپ کی باتیں جو ہیں وہ متاثر کن ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آئی وش یو گڈ لک. بہت شکریہ آپ کے ٹائم. سر آپ کا بہت شکریہ. میری بس ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ بھی ایجوکیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ وقت نکال کے ایک بار عالم بی بی اسکول ضرور آئیں, ان بچوں سے ملیں, اس جگہ کو دیکھیں, اور اگر ان کو اچھا لگے تو وہ اس کا حصہ بن جائیں. صرف ایک وزٹ وہ آ کے ضرور یہاں پہ کریں. بہت شکریہ. شکریہ.